پکڑ لو۔ میں نے کہا اللہ اکبر ماشاءاللہ، ایسے علماء کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھٹکل کی تقریر آئی میرے پاس تو جناب علی اس میں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر امت کے اندر نقشبندی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، سہروردی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، فلاں بھی موجود رہیں تو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ امت ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اگر کسی کو کافر قرار دے دے وہی کافر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے اوپر سراسر الزام لگایا ہے کہ میں نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک زمانے میں احمد رضا خان صاحب نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ان کی بھی اپنی رائے نہیں، بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا کہ لوگ کہتے یا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، گویا مولانا سلمان ندوی صاحب کا اس کے اندر کوئی اپنا وہ نہیں ہے۔ یہ بھی بھائی کی بڑی محبت ہوتی ہے، اصل میں اپنے بھائی کو اس طرح کوئی الزام نہیں لگاتا۔ حالانکہ میرے پاس یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت موجود ہے اور مولانا سلمان صاحب نے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی اور ہر دیوبندی بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو جناب کافر انہوں نے تو احمد رضا خان صاحب نے تو وہابیوں نام لے کر کے ندویوں دیوبندیوں سب کو کافر، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو۔ لیکن ان کے بارے میں مولانا سلمان ندوی کا نظریہ دیکھیں کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے لوگوں کو کافر کہا، لیکن مجھ بندے ناچیز کے بارے میں مولانا نے یہ رائے دیا ہے کہ اس نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور سنتے ہیں کہ کوئی معراج ربانی صاحب نے لوگوں کو کافر بنانا شروع کیا اور کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے کہ مولانا آپ میری کیسٹ سنیں اور انصاف کریں۔ میں نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ عقیدہ کفریانہ ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ عقیدہ یہودیانہ ہے، یہ عقیدہ نصریانہ ہے، یہ عقیدہ نصارہ۔ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، یہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ المہم دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا دماغ جو ہے، حضرت مولانا کہا کرتے تھے، یعنی مولانا علی میاں ندوی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اس کا دماغ جو ہے یہ مہتر کی طرح ہے۔ یہ مہتر، اس کی مثال ایک مہتر کی طرح ہے۔ مہتر گندگیوں کو دیکھتا ہے، پیخانوں کی طرف دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ اسی چونکہ صفائی کرنے، وہ چونکہ اس کا دماغ سنڈاس خانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر گندگیوں پہ جاتی ہے اور جو ہے گندگیوں میں اس کا سنڈاس ہے، یہ ہے وہ، یعنی انہوں نے یہ باتیں سنڈاس پیخانے کی لا کر کے مہتر ہے وہ، یہ ہے وہ ہے۔ اگر کوئی کیڑے وہ بزرگوں کی کتابوں میں کیڑے نکالتا ہے، اگر کسی کو کیڑے نکالنا ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں بھی اسے کیڑے مل جائیں گے نکالنے کے لیے، اسے تو احادیث میں بھی کیڑے مل جائیں گے نعوذ باللہ نکالنے کے لیے۔ اپنے بزرگوں کی حمایت میں قرآن و سنت کو داؤں پہ نہ لگائیے حضرت مولانا، لیکن بہرحال اللہ آپ سے نپٹے گا، آپ سے سمجھے گا کہ آپ نے اس طرح ناانصافی کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پیخانے کی طرف دیکھتا ہے، پیخانے ہمارے بیڈ روم میں ان کے بیڈ روم میں پھینکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے علماء حضرات، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے وہ بریلی کے ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور سلمان صاحب آپ کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کتابیں جو آپ کے علماء نے لکھی ہیں، جن کے بارے میں آپ اتنے مطمئن ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے نیک اور بہت بڑے صالحین تھے، یہ کتابیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا علم ہوگا اور آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ بھی ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں جس میں کیا کیا گل نہیں کھلائے گئے ہیں بدعقیدگیوں کے، اور آپ پڑھ کر کے بھی چشم پوشی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سے نپٹے گا۔ اگر میں مہتر ہوں تو میں مانتا ہوں کہ میں مہتر ہوں، ٹھیک ہے میں بھنگی ہوں، لیکن گندگی تو آپ میں لگی ہوئی ہے نا، تو مہتر کا کام ہی ہوتا ہے سنڈاس اٹھانا، تو گندگی پاک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، وہ تمہیں پاک و صاف کرتا ہے۔ تو تمہاری شرک اور بدعت کی جو سنڈاس اور گندگیاں تمہارے دلوں کے خانوں میں، گھروں میں، بیڈ روموں میں پڑے ہوئی ہیں، ربانی اس کو دیکھ کر وہ نشاندہی کرتا ہے کہ مولانا یہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہاں بدعقیدگی کا سنڈاس ہگا ہے، یہ بدبو یہاں سے آ رہی ہے، مولانا یہ دیکھو آپ کے دامن داغدار ہیں، مولانا یہ دیکھو آپ نے یہاں گند پھیلائی ہوئی ہے، مولانا یہاں دیکھو یہ بدبو پھیل رہی ہے آپ کے عقیدوں سے۔ تو تم مجھے بھنگی کہو، مہتر کہو، منظور ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا بہی خواہ ہوں، اور پھر بھی میں آپ کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مصلح ہی ہوں کہ آپ کے عقیدوں کو پاک و صاف کم از کم کر تو رہا ہوں۔ تو گندگی دکھانے والا
بدعقیدگی کی طرف نشاندہی کرنے والا، اور جو ہے توحید اور سنت کے آب زمزم سے یا توحید و سنت کے جو ہے صاف اور ستھرے چشموں سے بدعقیدگیوں کو صاف کرنے والا، اسے تم مہتر کہہ لو، اسے تم پاگل کہہ لو، اسے تم مجنو کہہ لو، اسے تم جادوگر کہہ لو، اسے تم کچھ بھی کہہ لو، یہ القاب تو بہت پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ دے چکے تھے۔ اگر آج ان کے دیوانوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اگر آپ جیسے لوگ دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، صرف کارورے بدلے ہوئی ہیں، بات وہی ہے۔ المہم میرے عزیز، آئیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب کچھ واقعات تو ہم نے حضرت بریلی کے بتلائے تھے یہ ملفوظات کے حوالے سے، آئیے میں چند ایک دو باتیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، چند دو چار باتیں اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ یہ موضوع جو ہے نا، اور یہ موضوع، اور میں انشاءاللہ جو کیسٹ مولانا سلمان صاحب کی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں میں اس کو لا کر انشاءاللہ سنانے کی بھی کوشش کروں گا، کیونکہ میں کوئی کچی گولیاں کھیلنے والا نہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی یہ دیکھو ہمارے حضرت پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں الزام نہیں لگاتا، اما ہمیں الزام لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الزام سے کہیں زیادہ گندگیاں تو وہاں موجود ہیں، ہمیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، میں تو کہتا ہوں صفحے کھولو، صفحے پہ گندگیاں آپ کو بکھری ہوئی نظر آئیں گی بدعقیدگی کی۔ اور میں نے شاید پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 2 کے اندر کہ حضرت غوث پاک جو ہیں ان کے دفتر میں جناب علی قیامت تک آنے والوں کے نام ہیں، یہ میں نے بتلایا تھا، ہے کہ نہیں؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تقلیدیت اور تفرقہ بازیاں اس قدر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اوپر چھائی ہوئی ہیں کہ آپ یہی جلد نمبر 2 ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیں اور صفحہ نمبر 68 یعنی 68 نمبر صفحہ آپ دیکھیں۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے، قیامت جب قریب آئے گی تو جب امام مہدی آئیں گے تو یہ بتلائیں کہ وہ نماز کس طریقے پر پڑھیں گے، نماز کس طریقے پر پڑھیں گے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ طریقہ حنفیہ کے مطابق، طریقے امام مہدی آئیں گے تو کس کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے؟ سنو، اور در مختار میں تو باقاعدہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ نعوذ باللہ حنفی مذہب لاگو ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ حنفی مذہب قائم کریں گے۔ نعوذ باللہ، اسلام کہاں گیا؟ قرآن و سنت کہاں گئے؟ 400 سال کے بعد بنائے ہوئے ان کے یہ دھرم چل رہے ہیں، اور واقعی حماقت کی اور جہالت کی حد ہو گئی ہے۔ حنفی مذہب کے مطابق وہ کریں گے، کہیں گے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی جیسا کہ بعض اکابر کے قلم سے نکل گیا ہے کہ وہ بھی حنفی ہوں گے، تو حاشا و کلا نبی اللہ کسی امام کی تقلید فرمائے، بلکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ حنفی مذہب کے مطابق ان کا عمل ہوگا اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے، جس سے حنفی مذہب کی سب سے کامل تر تصویب ثابت ہوگی، یعنی درستگی ثابت ہوگی۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 2 68 اور 69 کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے تو کشف کے ذریعے سے کشف فرمایا ہے کہ چشمہ شریعت کبریٰ سے بہت نہریں نکلی اور تھوڑی تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں۔ یعنی شریعت کے چشمے سے کئی نہریں نکلی لیکن تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں، مگر مذاہب اربعہ کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ بہت دور تک بہیں، آخر میں جا کر وہ تینوں نہریں بھی خشک ہو گئیں۔